یہ بات ہے اس دشمن کی جو نظر نہیں آتا، وہ جو آپ کے ذہن میں بیٹھ کر آپ کو آپ کے رب سے دور کرتا ہے۔ Come closer, we see you now. کالا جادو، حسد اور دلوں میں وسوسے ڈالنے والے۔ کیا کوئی ہے جو اس نہ دیکھنے والے حملے سے بچ سکے؟ یہ کہانی ہے مدینہ کے اس دور کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے خطرناک حملہ کیا گیا، تلوار سے نہیں، ایک ایسا حملہ جس نے اللہ کے محبوب کو بھی تکلیف میں ڈال دیا۔ تب آسمان سے ایک تحفہ بھیجا گیا، ایک ایسی ڈھال جو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے سب سے بڑی حفاظت بن گئی، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس۔ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، ان کے نزول کا سب سے مشہور واقعہ مدینہ کا ہے۔ جب جنگ بدر اور احد میں ہارنے کے بعد دشمنوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو میدان میں ہرانا ناممکن ہے، تو انہوں نے ایک بزدلانہ راستہ چنا۔ مسلمانوں کو جنگ میں ہرانا ممکن نہیں، کچھ اور سوچتے ہیں۔ مدینہ میں بنو زریق قبیلے کا ایک یہودی تھا، لبید بن عاصم۔ وہ جادو میں ماہر تھا۔ قریش اور یہودیوں نے مل کر اسے تیار کیا۔ محمد کا جسم طاقتور ہے، لیکن ہر انسان کا ایک نرم حصہ ہوتا ہے، اس کا ذہن۔ ہم وہاں وار کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ اس نے نبی پاک کے مبارک بالوں اور ٹوٹے ہوئے کنگھی پر جادو کیا۔ اس نے ایک تانت میں 11 گرہیں لگائیں اور ہر گرہ پر پھونک ماری اور اسے زروان نام کے کنویں میں ایک بھاری پتھر کے نیچے چھپا دیا۔ اس جادو کا اثر 6 مہینے تک رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بوجھ محسوس کرتے تھے، تاکہ امت کو سکھایا جا سکے کہ ایسے وقت میں کیا کرنا ہے۔ پھر ایک رات اللہ کی مدد آئی، 2 فرشتے آئے۔ ایک نے کہا انہیں کیا ہوا ہے، دوسرے نے کہا ان پر لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کنویں پر بھیجا۔ اس کا پانی مہندی کی طرح لال ہو چکا تھا۔ وہاں سے وہ گرہیں نکالی گئیں۔ جیسے جیسے سورۃ الفلق اور الناس کی آیات پڑھی جاتے، ایک ایک گرہ کھلتی جاتی۔ آخری آیت پر آپ اتغار نے محسوس کیا جیسے جکڑے بندی سے آزاد ہو گئے ہوں۔ سورۃ الناس سننے سے دل کو وسوسوں، بے چینی اور منفی خیالات سے روحانی حفاظت ملتا ہے۔ چلو پہلے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آئیے اب اس سورت کو ایک نئے انداز میں سمجھتے ہیں۔ سورۃ الناس قرآن کی آخری سورت ہے اور یہ انسان کی آخری ڈھال ہے۔ سورۃ الناس سکھاتی ہے کہ وسوسوں سے بچنے کی حقیقی پناہ صرف اللہ ہے۔ وہی رب، بادشاہ اور محافظ ہے جو شیطان سامنے سے وار نہیں کرتا، وہ خناس ہے، وہ حملہ کرتا ہے اور پھر دبک جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ہم سب کا تجربہ ہے، نماز شروع کرتے ہی اکبر، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن۔ جو بھولی ہوئی چیزیں یاد آتی ہیں وہ یہی خناس صاحب کروا رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ دل نہیں، سینے کہا گیا۔ شیطان دل تک ڈائریکٹ نہیں پہنچتا، وہ آس پاس گھوم کر سگنل بھیجتا ہے۔ وہ دوست جو گناہ پر اکسائے، وہ میڈیا جو شکوک ڈالے، جو لوگوں کو ڈپریس کریں، یہ سب انسانی شیاطین ہیں۔ اللہ نے دونوں سے پناہ منگوائی ہے۔ آج 1400 سال بعد ہم مینٹل ہیلتھ کرائسس میں ہیں۔
انگزائٹی، ڈپریشن، OCD، آدھے سے زیادہ مسئلے دراصل وسوسے ہی تو ہیں۔ ہم تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں لیکن اپنی سب سے بڑی روحانی دوا بھول گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات ان صورتوں سے اپنا دم کرتے تھے۔ میری کوشش ہے کہ قرآن آپ کی زندگی کا ایکٹیو حصہ بنے۔ اگر آپ ایسی ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمارے مشن میں ساتھ دیں۔ اپنے بچوں کو یہ صورت صرف رٹائیں نہیں، انہیں بتائیں کہ یہ ان کی سپر پاور ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔